بسم الله الرحمن الرحیم. قائم مقام گورنر صاحب, چیف سیکرٹری صاحب, آئی جی صاحب, سینئر منسٹر کرنل قید صاحب, ہوم سیکرٹری صاحب, سیکرٹریز, عمائدین, فورسز اور پیارے بچوں, السلام علیکم. آپ کو 75ویں سالگرہ مبارک ہو پاکستان کی. ہم ہر سال یہ دن مناتے ہیں اور یہ دن ہمیں یاد دلاتا ہے ان قربانیوں کی جو ہمارے آباء و اجداد نے دی. ایک تو ہم گلگت بلتستان کے ہونے کی حیثیت سے ہم 1 نومبر کو 21 یوم آزادی اپنا مناتے ہیں, اور ایک 14 اگست پورے ملک میں جس میں پاکستان, اسلامی جمہوریہ پاکستان وجود میں ہے. اور شاید آپ کو مجھ سے زیادہ بہتر پتہ ہو کہ ہمارے 1 نومبر کی بھی 14 اگست کے ساتھ بڑا گہرا تعلق اور رشتہ ہے. ہمارے آباء و اجداد یہاں صدیوں سے بس رہے تھے اور کئی دہائیوں سے یہاں پہ ڈوگرا راج چل رہا تھا. لیکن وہ کیا چیز تھی جس نے ہمارے آباء و اجداد کو ہمت دی کہ بغاوت کریں؟ مٹھی بھر کے چند لوگ جن کے پاس نہ اسلحہ تھا, نہ کوئی رائفل تھی, نہ چاقو تھا, ہاتھ میں کچھ ڈنڈے اور پھر زمین میں پڑے ہوئے پتھر تھے, کہ پوری ڈوگرا راج کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے. تو وہ امید پاکستان تھی, اور اس کے حاصل جس دن ہمیں ہوا یہ 14 اگست ہے جس کو ہم مناتے ہیں. تو یہ دن خالی پاکستان میں بسنے والے پاکستانیوں کے لیے وہ قربانیاں یاد نہیں دلاتا, بلکہ پورے برصغیر میں جتنے بھی مسلمان تھے ان سب نے اس ملک کو اس کے وجود کو حاصل کرنے کے لیے قربانیاں دی. بے شک اب آپ یہ یاد رکھیے ذہن میں کہ اب انڈیا میں بھی کئی جگہیں ہیں جہاں پہ مسلمانوں کی بڑی آبادی ہے, وہ بھی اسی جد و جہد میں شامل تھے, اور ان کو پتہ بھی تھا کہ ان کا جو خطہ ہے وہ پاکستان میں ان کا گاؤں یا ان کا شہر پاکستان میں شامل نہیں ہو رہا. پھر بھی سب کچھ لٹا کے انہوں نے اس تحریک آزادی میں اپنا حصہ ڈالا. اور جو ہمارے بعد جو ملک بنا انڈیا, ان کی ایک آزادی تھی انگریزوں سے, ہماری 2 آزادیاں تھیں, ایک انگریزوں سے اور ایک ہندوؤں سے. اور جتنی قربانیاں ہمارے آباء و اجداد نے دی ہیں, اگر آپ تاریخ کا صحیح مطالعہ کریں تو شاید ہی کوئی تحریک آزادی ہوگی جس میں اتنی بڑی قربانیاں دی گئی. اور پھر اس کے بعد ہجرت ہوئی, انسانی تاریخ کی سب سے بڑی ہجرت. اور یہ سب قربانیاں کس لیے دی گئی؟ کہ ایک آزاد خود مختار ملک کا قیام, جس میں عزت اور غیرت کے ساتھ زندگی گزاری جائے اسلام کے سنہری اصولوں کے مطابق, اور اقوام عالم میں یہ ملک ممتاز ترین ملک بنے. لیکن افسوس کہ جس مقصد کے لیے ہمارے بزرگوں نے قربانیاں دیں, شاید پچھلے 75 سال میں ہم وہ مقصد حاصل نہ کر سکیں. تو جو ہمارا مقصد ہے وہ ایک حقیقی آزادی, حقیقی خود مختاری کا, کہ انشاءاللہ تعالی وہ دن دور نہیں کہ اگر ہم صحیح معنوں میں محنت کریں جو کہ ہمارے پہ فرض ہے, تو انشاءاللہ تعالی یہ ملک اسی مقام پر ہوگا جس کے لیے ہمارے آباء و اجداد نے قربانیاں دی ہیں. اور وہ کیسے ممکن ہے؟
سب سے پہلے تعلیم، کہ ہم اپنے آنے والی نسل کو وہ تمام علم دیں کہ ہمارا آنے والا کل کسی کا محتاج نہ ہو۔ میں لاسٹ ایئر میرا پہلا دن تھا 14 اگست کا، جو ہم آپ لوگوں کے ساتھ ادھر ہم لوگوں نے ایک چھوٹی سی تقریب کی تھی، اور انشاءاللہ تعالی مجھے امید تھی کہ آج تقریب ہم اور بڑے طریقے سے منائیں۔ میرے ساتھ چیف سیکرٹری صاحب بھی ہیں، ہوم سیکرٹری صاحب بھی ہیں، جو اس دن کے شایع نشان ہوں۔ گلگت بلتستان میں بڑے ہم فیسٹیولز مناتے ہیں، بڑا خرچہ ہوتا ہے، تو 14 اگست ہماری عزت کا دن ہے، ہماری غیرت کا دن ہے۔ یہ وہ دن ہے جس میں اللہ نے کروڑوں مسلمانوں کی دعائیں سن لی اور پاکستان معرض وجود میں آیا۔ تو انشاءاللہ تعالی اگلے سال کا 14 اگست ہم اور آپ اگر زندہ رہے تو شایع نشان طریقے سے منایا جائے گا، اور حقیقی آزادی کا جو سفر ہے وہ انشاءاللہ تعالی پورا ہوگا، کہ ہم نے انگریزوں سے آزادی حاصل کی ہے، ہم نے انگریزوں سے آزادی حاصل کی ہے، لیکن کل کی آپ نے تقریر بھی سنی ہوگی خان صاحب کی، کہ ہم اپنے خوف سے آزادی حاصل نہیں کر سکے، ہم لالچ سے آزادی حاصل نہیں کر سکے، ہم اس ملک کو وہ آزادی، اس ملک کے عوام کو وہ آزادی نہیں دے سکے جس کا یہ متلاشی تھا، یا جس کے لیے ہمارے آباء و اجداد نے قربانیاں دی۔ تو انشاءاللہ تعالی میں جو دیکھ رہا ہوں اور جو میری امید ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان تمام اقوام عالم میں ممتاز ترین ملک ہوگا، اور انشاءاللہ تعالی وہ دن بھی دور نہیں کہ جب نہ صرف اس خطے کے اندر جو پاکستان کی جو حیثیت ہے وہ مانی جائے گی، بلکہ پوری دنیا میں پاکستان ایک رہنما کی طرح ابھرے گا، کیونکہ پاکستان بنا ہی اسی چیز کے لیے، اور اس چیز کے لیے سب سے پہلے ہم لوگوں نے محنت کرنی ہے، ہم لوگوں نے صحیح اور غلط کا فیصلہ کرنا ہے۔ ہم لوگ اگر ہم ملازم ہیں تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ڈیوٹیاں پوری کریں، ہم تنخواہ لے رہے ہیں، ہم مزدور ہیں تو مزدوری پوری کریں، ہم طالب علم ہیں تو اپنی ڈیوٹی جو علم حاصل کرنے کی وہ پوری کریں۔ اگر ہم کسی بھی حیثیت میں ذمہ داری کو ادا کر رہے ہیں اس معاشرے میں، تو ہم وہ ذمہ داری ایمانداری کے ساتھ ادا کریں اور ایک ٹیم بن کے کام کریں اس ملک کے لیے، پھر جا کے ہم کسی مقام پہ پہنچ سکتے ہیں۔ اپنے ذاتی مفاد سے بالاتر ہو کے حق کا ساتھ دیں، سچ کا ساتھ دیں، اور صحیح اور غلط میں تفریق کریں، پھر جا کے اور بلا خوف و خطر، بغیر کسی پرسنل انٹرسٹ کے اور بغیر کسی ڈر کے، بغیر کسی لالچ کے، تو پھر جا کے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے آزادی حاصل کی ہے، ہم نے حق ادا کیا اپنے بزرگوں کا، ہم رستہ اپنائیں مشرق کا اور اللہ سے امید کریں کہ مغرب والی منزل دے دے، یا ہم شمال کو جائیں اور اللہ سے امید کریں کہ جنوب کی منزل ہے۔ اگر ہم اپنے معاشرے میں کرپشن کریں اور دعا کریں کہ یا اللہ فضل کر، مہربانی کر، انعام کر کہ ہم مسلمان ہیں، تیرے بندے ہیں، تو کبھی نہیں ہوگا۔ اللہ نے اس دنیا میں کامیابی کے سنہری اصول بتائے ہوئے، اور ان رستوں پہ اور ان اصولوں پہ عمل کر کے وہ ممالک جو مسلمان نہیں ہیں وہ بھی ترقی یافتہ اور طاقتور ترین ملکوں میں سے ان کا شمار ہو گیا ہو۔ آپ
اگر ایک کپ چائے میں بغیر چینی ڈالے آپ ہلاتے رہیں تو چائے نہ میٹھی نہیں ہونی، آپ چاہیں جتنی بھی دعائیں کر لیں۔ ہم نے 14 اگست کے دن انگریزوں سے آزادی حاصل کی، ہندو سامراج سے آزادی حاصل کی، لیکن اندر کے لالچ سے ابھی تک آزادی حاصل نہیں کی، خوف سے ابھی تک آزادی حاصل نہیں کی۔ ذاتی مفاد سے ابھی تک آزادی حاصل نہیں کی، اور جب تک ہم یہ آزادی حاصل نہیں کریں گے ہم پاکستان کا حق ادا نہیں کر سکتے، ہم اپنے آباء و اجداد کی قربانیوں کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ تو آئیں عہد کریں کہ جو نظر آنے والے تھے ان سے تو ہم نے آزادی حاصل کی، لیکن اب جو اندر پوشیدہ ہے ان سے آزادی حاصل کریں اور اس ملک کو بلند و بالا بنائیں انشاءاللہ۔ بہت شکریہ آپ لوگوں کا۔